اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی صدارت میں سندھ کابینہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اور اس میں چند اہم فیصلے کیے گئے جس کی آگاہی آپ لوگوں کو دینی تھی۔ سندھ میں گندم جو 2026 کے لیے مجموعی طور پر جو دستیابی ہے وہ 48,40,000 میٹرک ٹن ہے، اور ذخیرہ شدہ گندم کے ذخائر 11,80,000 سے کم ہو کر 7,00,000 میٹرک ٹن رہ گئے ہیں۔ کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ صوبے بھر میں 800 سے زائد غیر مجاز گوداموں کا معائنہ کیا گیا۔ 2,57,738 میٹرک ٹن گندم کو حکومت نے وہ ضبط کیا ہے۔ فلار مل کے لیے گندم ذخیرہ رکھنے کی حد 1 ماہ سے بڑھا کر اب 3 ماہ کی منظوری کابینہ نے دے دی ہے۔ فلار مل سے نکلنے والے آٹے کی قیمت 112 روپے فی کلو مقرر کرنے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ پاسکو سے 4,150 روپے فی 40 کلو حساب گندم خریدنے کی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ پاسکو کو سندھ میں 2,23,445 میٹرک ٹن گندم فراہمی وہ یقینی بنائے گی۔ پاسکو ہمیں اس کا جو اہم ایک چیز ہوئی جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اکانومی کے، اور اس اکانومی کے حالات میں جس طریقے سے اس وقت مہنگائی ہے، اور سب سے زیادہ جو پستا ہے وہ آپ کا کسان پستا ہے، اور آپ کے پورے پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ جو آپ کی ملک کی اکانومی بھی وہ بھی زراعت پیشہ لوگوں کی ہے۔ تو کسانوں کے لیے خصوصی طور پہ جو کہ 25 ایکڑ تک کی زمین رکھتے ہیں وہ کاشتکار، ان کے لیے وہ ڈی اے پی میں سبسڈی پیکیج کی منظوری دی گئی ہے۔ نئے کسانوں کی رجسٹریشن میں موجودہ رجسٹریشن کو دوبارہ تصدیق بھی منظوری دی گئی ہے، جو آلریڈی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کے بوجھ سندھ کے کسانوں پر نہیں پڑنے دیں گے، اس کے لیے کابینہ نے کچھ اہم سٹیپس لیے۔ کوئی 3,13,000 وہ کسان ہمارے پاس وہ غریب کاشتکار ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کو 20 ارب روپے کی سبسڈی حکومت سندھ اس بار دے رہی ہے۔ لاسٹ ایئر جب ہمارے حالات بہتر تھے سندھ حکومت کے اور بجٹ میں اتنے کٹس نہیں لگے ہوئے تھے تو 45 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی۔ اس بار ہم 20 ارب روپے کی سبسڈی حکومت سندھ دے رہی ہے ان غریب کسانوں کو، ان مسکین کسانوں کو، تاکہ وہ اپنی جو کہ ڈی اے پی وہ اس کو وہ خرید سکیں۔ اس کے لیے حکومت سپورٹ کرے، کیونکہ زراعت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ملک کی معاشی حالات جیسے بھی ہوں، زراعت کا وہ طبقہ اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ اس طبقے کو اگنور کرو گے تو پھر آپ کے لیے فوڈ شارٹیجز وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے انشور کرنا ہے کہ فوڈ کی شارٹیج نہ ہو۔ اس بار بھی جو حکومت سندھ کی جانب سے جو لاسٹ ایئر کوشش کی گئی تھی تو ایک بمپر کراپ ہوئی، چلے ٹھیک ہے، اس میں کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوئیں کہ لوگوں کو وہ ہولڈرز نے وہ گندم خرید کے اپنے پاس رکھ لی، لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں خدا نخواستہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ گندم کی شارٹیج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کے پاس شارٹیج ہے، اس لیے گورنمنٹ وہ سیکورٹی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور سارے تھوڑا بہت استاد سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے کہ ہم اس کو پاسکو کے ذریعے گندم کو امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں موجود ہے، ملک میں شارٹیج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آرڈرز ہیں تو ان کے پاس مل کچھ چند مل مالکان ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اس طرح کی چیزیں ہیں انوالو، لیکن گورنمنٹ بلکہ آپ کے ملک میں چیز موجود ہے، یہ آپ کو خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فوڈ کرائسس ہو سکتا ہے۔ اور تمام کامیاب حکومتوں کا یہی ہے کہ وہ اس طرح کے احکامات کریں جس سے فوڈ کرائسس نہ ہو۔ اس کے علاوہ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا اس کے بھی چیئرمین اور ممبرز کی ان کی مدت پہلے انلمیٹڈ تھی، اس کو 4 سال کی منظوری دے دی ہے۔ ان کے پے اسکیل اور اس کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز جو ہمارا محکمہ داخلہ ہے، اس میں سندھ کابینہ نے پفٹیک ہیڈ کوارٹر جدید ڈیٹا سینٹر قیام کی منظوری دے دی ہے۔ پفٹیک کینز سینٹر وہ اے آئی ہب اور جدید
فیلڈ کوآرڈینیشن رومز اس میں قائم کیے جائیں گے. پفٹیک کے منصوبے کے لیے کل 44 کروڑ 19 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی بھی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے. پفٹیک منصوبے عمل درآمد کے لیے جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے NRTC, اس کو حکومت کے ساتھ مل کر جو اس پہ وہ کام کر رہا ہے, اس کی منظوری دی گئی ہے. اور پورے سندھ بھر میں مختلف ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک تو مین ہیڈ کوارٹر کراچی میں پفٹیک کا بن رہا ہے, اور جو باقی ہر ضلع میں جہاں DC آفیسز ہیں وہاں پہ پفٹیک کا جو یہ بنے گی, جس میں کرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی چیزیں ہو جائیں گی. لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوگا اور حکومتوں کے لیے آسانی ہوگی کہ حکومت جو ہے اس پہ کام کر سکے. جو امپورٹنٹ آج ایک اور میٹر ڈسکس ہوا آپ سندھ کابینہ میں, وہ جو سیلاب متاثرہ ضلع ہیں ان کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ ملا کے ہم جو ایک واش پروگرام کر رہے ہیں, اسٹار واش. اس پروگرام میں 12 سے 15 لاکھ افراد کو پانی اور صفائی کی سہولیات حکومت فراہم کر رہی ہے. اور اسٹار واش پروگرام خیرپور, جامشورو, بدی نوشہرو جو فرسٹ فیز ہے اس میں شروع کیا جا رہا ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی, صفائی, حفظان صحت انفراسٹرکچر جو ہے وہ 6 سال تک جو ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ ایک سیل ہے وہ کرے گا, جس میں 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. 21 لاکھ خاندانوں کے لیے جہاں پہ ہم چیز بنا جائیں, تو اسی میں اب فرسٹ اسٹیپ میں ہم چند ضلع میں وہاں پہ ڈرینیج اور پینے کا پانی اس کو ایشورنس کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ریولیوشنری ہے کہ آپ دیہی علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے لیے وہ فیسلٹیز نہیں ہے, پینے کی پانی کی جو بہت بڑا کرائسس ہے وہ آپ ان کو فراہم کرنے جا رہے ہو. 193 کلومیٹر طویل 9 کروڑ مٹھی اسلام کو نگر آباد چہلا جو پبلک ہیلتھ کی جو اسکیم تھی اس کی بھی منظوری دے دی گئی. اس میں ایک منسٹروں کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ننگر پارکر تک جو پانی ہے اس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائے. جو ہمارے کچھ RO پلانٹس مٹھی میں ہیں جو کہ اپنی کیپیسٹی سے کم چل رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی بھی چیف منسٹر صاحب نے ان کو ہدایت جاری کر دی ہے. اس کے علاوہ جو مین ہماری وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پانی کی سپلائی ہے وہ ہم تمام دور دراز علاقوں تک یقینی پہنچائیں. اس کے لیے سندھ کیبنٹ نے جو ہے وہ مین اس پہ اسٹیپس لیے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام جو ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں صوبے کے اس پہ جو ہے ہم اپنا عمل درآمد کریں. شاکر صاحب, یہ آپ نے جیسے بتایا سندھ کیبنٹ کا تو بتایا, لیکن سندھ کے لوگوں میں ایک بڑی بے چینی ہے کہ بھائی سندھ کو توڑ کے صوبے بنائے جا رہے ہیں. محسن نقوی نے بول دیا, MKM تو کھل کر میدان میں آئی ہے کہ اب تو صوبے بن کر رہیں گے. اگر مصطفیٰ کمال نے کہا اگر صوبے نہیں بنیں گے تو لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے, اس کو کیا کہیں گے؟ 2-3 چیز آپ نے کہی نا, سوال 2-3 ہیں. جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے, آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے نئے صوبے کس طرح بننے ہیں. کوئی بھی شخص آئین سے باہر نہیں جا سکتا اور نہ آئین سے باہر جانے کی بات کر سکتا ہے. آئین پاکستان میں ایک رول لکھا ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے صوبوں کے بارے میں اور سندھ حکومت کا موقف وہ آپ کے سامنے ایک نہیں 10 دفعہ آ چکا ہے. سندھ اسمبلی کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. سندھ کے ممبر ہیں جو کہ لوگوں کی میجورٹی رکھتے ہیں, ان کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو نہ ہی پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی ہے, نہ سندھ حکومت کے موقف میں تبدیلی ہے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے. اور عوام کس طرح فیصلہ کرتی ہے, آپ کوئی بھی ڈیسیجن عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں, کس طرح لے کے جاتے ہیں؟ تو عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ ہوتے ہیں اسمبلی میں, اور وہ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے کہ جی آپ نے کیا ڈیسیجن لینے ہیں. تو عوام کی جو منتخب اسمبلی ہے اس میں کئی دفعہ قراردادیں بھی آ چکی ہیں اور اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں. تو اس لیے اتنا پریشانی کی بات ہے. میں سارے دوستوں کو کہوں گا کہ پریشان نہ ہوں. آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلی میں, ہم اگر روز جذباتی تقریریں نہیں کرتے یا ہم آ کے جو آپ نے نام لیا مصطفیٰ کمال صاحب کا یا کیا ان کے لب لہجوں میں نہیں بات کرتے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی خدا نہ خاصا ڈر خوف نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس صوبے کا ماحول خراب ہو. ٹھیک ہے نا, ایک پلیز میں کمپلیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لہجہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس طرح کی بات آپ نے کہا کہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور یہ کر لیں گے, مصطفیٰ کمال نے کہا یا صاحب نے کہا, جس نے بھی کہا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ کچھ لوگ چاہتے یہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی ایسا ماحول کریں کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں جو پولیٹیکلی وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ, چاہے آپ کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, یہ لوگ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے کراچی جنرل بیٹھے کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے.
اب وہ نفرت انگیز اس طرح کی بات کریں تاکہ کوئی نفرت انگیز جواب ہو، تاکہ ان کا مقصد پورا ہو جائے. ان کا مقصد کیا ہے؟ خدا نخواستہ کبھی لسانیت کی بات کریں گے تو آپ نے تحمل کے ساتھ کام لینا ہے. میں سارے سندھ کی، میں صرف یہ اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں سندھ کے رہنے والے تمام دوستوں سے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جو ہے، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے سندھی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہو، پشتو بولنے والے ہو، پنجابی بولنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے، بلوچی بولنے والے ہو، جتنے بھی لوگ، آپ نے تحمل کے ساتھ کام لینا. آپ نے اس ٹریپ میں نہیں آنا. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اور بلو دا بیلٹ اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ مطلب کسی کو چڑ دلانے والی بات، کوئی لسانیت کی بات، تاکہ آپ لوگ بھی اسی لہجے میں بات کریں تاکہ ان کا کام ہو جائے. تو جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ماحول خراب نہیں ہونے دینا. یہ پرامن صوفیوں کی دھرتی ہے، پرامن صوفیوں کی دھرتی رہے گی. میں نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. کہتے ہیں کہ ہم آپ کی منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی جو بھی جائز بات ہو وہ ہمارے نمائندے بات کریں گے، اور آئین و پاکستان میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے لیے کوئی چیز غیر آئینی تو کوئی کرے گا نہیں، غیر آئینی ہو بھی نہیں سکتی. تو آپ لوگ جذباتی نہ ہو. میں تمام لوگوں سے بولوں گا، اور جس لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب یا خالد مقبول صدیقی صاحب یا وہ جو ہمارے فاروق صاحب، تو ان کے لہجے میں، ان کی زبان میں بات کا جواب نہ دیں. یہ میری سب سے ریکویسٹ ہوگی. تحمل سے کام لیں. یہ آپ کی پلس سے کھیلا ہے، آپ پہلے سکون کے ساتھ اس کو وہ کریں. تو باقی آئینی طریقہ اس میں ہونے. اکرم صاحب کو ایک اکرم صاحب. شرجیل صاحب، جن حلقوں کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں صوبے بننے کی، وہ حلقے کبھی آئین کو نہیں مانتے ہیں. 1 یونٹ انہوں نے آئین کے تحت نہیں بنایا تھا. سوال پہ آ جائیں ڈائریکٹ. میں وہی بتا رہا ہوں نا، کوئی سیاسی حکومت کا یہ مطالبہ ہے نہیں. جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ مطلب یہ پیغام دیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بات نہیں آئی تھی، نہ سندھ حکومت کی طرف سے. جو حلقے چھا رہے ہیں صوبے بننے کے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا واضح موقف نہیں آیا ابھی تک. سعید غنی نے کل کہا تھا کہ جی بالکل نہیں بنے گا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ صوبہ نہیں بنے گا. تو کیا پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے؟ بالکل ہی ایک منٹ. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں صوبے بننے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر باقاعدہ مباحثہ شروع ہو گیا اس معاملے کے اوپر. آپ صرف ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام حلقے میں جہاں پر پاور کوریڈورز میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کے لیے اچھا میں آپ کو بات بتاؤں. دیکھو، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے بنانا ہے صوبہ، کسی نے بھی بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے، 2 لوگ چاہتے ہیں بنے، 2 لوگ تو چاہتے نہ بنے، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آئین میں لکھا، آپ آئین کے ساتھ طے چلیں گے یا اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنے طریقے کر لکھے ہیں؟ سنیں نا، آئین میں بات یہ ہے کہ اسمبلیوں نے پاس کرنا ہے، نیشنل اسمبلی نے پاس کرنا ہے، آپ کے سینٹ نے اکثریت کے ساتھ پاس کرنا ہے، پھر آپ کی صوبائی اسمبلی جس صوبے کا مسئلہ ہے اس میں وہ چیزیں کرنی ہیں. تو آپ وہ پروسیس ہونے دیں. لیکن جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹاک شوز پہ چلتے ہوئے اور ٹی وی خبروں پہ کہ ہم دیکھ کے ہم اپنے ریئیکشنز دیں یا ہم اپنے بیانات دیں، اس ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، اس پہ 2 رائے نہیں ہو سکتی، کوئی 2 رائے نہیں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اور آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے، اور آئین قانون کے دائرے میں رہ کے ہی پیپلز پارٹی جو ہے اور ہماری سندھ حکومت جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اور ہم آئین بنانے والے ہیں. پیپلز پارٹی آئین کی خالق ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ جی کہ اسلام آباد کے حلقے اور وہ ٹی وی چینل بات، آج میں صبح کو رانا ثناء اللہ صاحب کا سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، انہوں نے کہا کہ کسی کیبنٹ میں یہ بات ڈسکشن نہیں ہوا آج تک. آج صبح کو کہا، میں دور کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز میں نہیں رہی. اور جن اسمبلیوں نے پاس کیا ہے، لیٹس سپوز پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے ریزولوشن، تو پہلے بسم اللہ کرے پی ایم ایل این کی طرف سے. تو پہلے آپ نے سنا ہے کوئی ریئیکشن؟ جب آپ نے جس بیان کی بات کی، نواز شریف صاحب کا بعد میں بیان آیا کہ جی کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہ کرے، یا تو کھل کے یا حمایت کرو یا مخالفت کرے، سر بات کرتے ہیں نا. کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات، ہم تو ہماری بات تو ہم ہر بار کر رہے ہیں، ہر شو میں کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے موقف پہ بالکل، ہمارا وہ موقف تو کلیئر ہے نا. لیکن پی ایم ایل این جن کے وفاقی وزراء، یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزراء ہیں نا، اپنے مطالبات ان کے پوری ہوں تو استعفیٰ دیتے ہیں نا. کل کیوں نہیں استعفیٰ دیتے یہ لوگ؟ ایک کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جو آپ مطالبے بھی کریں، تو آپ کیبنٹ میں مطالبے میں کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ اپنے کیبنٹ میں چیزیں لے آئے نا سامنے. تو یہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا، جو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہیڈ کرتی ہے، اور پنجاب میں تو ان کے لیے ریزولوشن آ چکے ہیں. تو سندھ میں تو سندھ میں تو اس کی مخالفت میں ریزولوشن ہے، پنجاب میں اس کی حمایت میں ریزولوشن ہے. تو بڑے تحمل کے ساتھ میں سارے دوستوں کو کہوں گا، کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی سندھ کے لوگوں کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی دباؤ میں ہے. آپ کو دباؤ لگ رہا ہے کوئی؟ ابھی ہمارے لہجے سے، ہماری بات چیت میں کہیں کو دباؤ لگ رہا ہے آپ کو؟
आपको लग रहा है, अरबाब साहब लग रहा है, नहीं लग रहा? तो बात खत्म हो गई बात। इसी चीज को कंटिन्यू थोड़ा सा इस तरह भी करेंगे कि सिंध के लोग जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं अपनी धरती से, तो ये इस तरह की बातें करके बार बार करके मुसलसल करके एक इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। तो इसके लिए सूबाई हुकूमत कुछ तो करे। देखिए, ये देरीना मुतालबा किस दौर में रहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, ठीक है, वो ये बातें करते थे। आज कहाँ हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब? नज़र आ रहा है आपको वहीं पे? उनको उनकी पार्टी नहीं निकाल दिया, और उनके जिनको उन्होंने पाला आज वो कर रहे चीज़ें बातें। लेकिन बात ये मेरे भाई, ये हर साल होते रहेंगे, तो आपने क्या करना है? अगर ये हर साल ये बात होगी तो आपने हर साल लड़ाई झगड़े करने नहीं करना है। आपने तहम्मुल के साथ आईन पाकिस्तान को फॉलो करना है। जो अवाम फैसला करेगी वही होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अवाम का फैसला जो है वो उसकी अवाम की असम्बली मुंतखब अरकान करते हैं। तो आइन में चीज़ें लिखी हैं, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। किसान जो है वो काश्तकारी पे फोकस करे, स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस करे, जो बाकी मजदूर है वो अपनी मजदूरी पे मेहनत पे फोकस करे। ये काम जिनका है उनकी जिम्मेदारी है। कभी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मायूसी पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगी। आपके दोस्त को शिफा देने का फैसला कर लिया गया है, आज उन्हें जो है वो जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो ये शिफा शफकत का हाथ है या वाकई बीमारी का? मुझे नहीं पता। देखें जी, मैं कैबिनेट मीटिंग में था, मुझे वहीं पे आप ही का चंद मैसेज आया कि जी इमरान खान साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए, अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयती के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे, और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे। और हम सब उनकी दुआ गो हैं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतियाबी के लिए हमारी हैं। और बाकी वो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, मैं तो इससे थोड़ा बढ़कर कहता हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, अगर वो अलील हैं तो उनको इस तरह का जो है वो सहूलत, मेडिकल सहूलत सबको मिलना उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ गया और आपने सूबा बनाने का तरीका भी बता दिया, लेकिन ये जो सियासी अफरा तफरी है इसका आखिर मकसद क्या है? मतलब आप भी नहीं चाहते, सिंध की आवाम भी नहीं चाहती, फिर इस पूरे माहौल की क्या वजह है? इसके पीछे आखिर क्या है? मुझे मकसद नहीं पता, जो शोशा छोड़ा उससे बात करें, मुझे नहीं पता मकसद क्या है। एक इनके बाद आपके आज आपने कहा कि आवाम फैसला करेगी, तो आप दो कश्ती में सवाल नजर आ रहे हैं। एक जानिब आप फॉर्म 47 के हवाले से रोज ट्वीट करते हैं, मैसेज जारी करते हैं कि जी इसका मतलब फॉर्म 47 का मतलब है कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था, जीता कोई और है। इस तरह कश्मीर में भी आप कहते हैं कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था। या तो आप अपने इस दावे से दस्तबरदार हो जाएंगे आवाम फैसला करेगी, या फिर आप कहेंगे जो मैं रोजाना कहता हूँ कि फॉर्म 47 आवाम की राय के खिलाफ हुकूमत बनी है, या मेरा वो दावा। अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि सूबे का फैसला अवाम करेगी तो अवाम, मैं तो सिंध की अगर सूबे की बात हो रही है तो सिंध की अवाम ने करना है ना फैसला। पंजाब के सूबे में की बात हो रही है तो पंजाब के अवाम का फैसला है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिंध में मेरा वास्ता है, सिंध का मैं वोटर भी हूँ और सिंध में मैं असम्बली का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस जो चाहते हैं ना उसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, और मैं उसकी नुमाइंदगी कहाँ करूँगा? असम्बली के फ्लोर पर करूँगा। और मैंने वाज़ेह बता दिया कि पीपल्स पार्टी को 100 दफ़ा कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं वोटरों से कामयाब होकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पीपल्स पार्टी पूरी वोट अपने पब्लिक के वोटों से कामयाब होकर आई है। वो अपने अपने नुमाइंदों का वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो असम्बली में पहले रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं उसकी मुखालफत में। कल भी कोई रेजोल्यूशन आया तो कर लेंगे। आज भी जैसे आपने कल एक आपकी बात से आगे बात बढ़ा लेता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM की बात आई तो MQM को बोलें कि जी आईन पाकिस्तान पढ़ लें, उसके बाद असम्बली में रेजोल्यूशन ले आए। ये लोग असम्बली में रेजोल्यूशन ले आए, उसमें जो पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ वो असम्बली में आ जाएगा। हम तो 10 दफ़ा पास करा चुके हैं, अभी MQM को ज़रूरत है, दोबारा ज़रूरत पड़ी है तो वो असम्बली में ले आए, देख लें कि लोग उसको किस तरह वोट देते हैं, तो आपकी बात तो क्लियर हो जाएगी सारी। तो ये सोल्यूशन है। ये फैसले सड़कों पर नहीं होने, ये तकारीर में नहीं होने, ये नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये इंतशार की गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये हथियार उठा के हम ये कर देंगे ये कर देंगे, ये फैसले इस तरह नहीं होने। ये तब जगाए जाते जब आप आइन और कानून को, जब आप उसकी वायलेशन में जाओगे। अगर आपने आइन कानून के तहत चलना है तो आइन कानून के तहत प्रोसीजर लिखा है, खुदारा आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, किसी को कोई एतराज़। खान कपूर सिद्दीकी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की है, ये नया मंतक लाया है कि जो 4 सूबे बने
वो लसानियत के बुनियाद पे बने। क्या समझ रहे हैं कि ये जो 4 सूबे बने, जो 4 इकाइयाँ हैं, वो लसानियत की बुनियाद पर हैं? देखिए बात सुनिए, आप खालिद मकबूल साहब की इस बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? खालिद मकबूल साहब के बारे में आपने सुनना है तो आप मुस्तफा कमाल साहब से सुने। जी एक बार भाई वो यार वो भी टिकट लेके आए हैं। उस्मा बुखारी साहबा कहती है कि सिंध हुकूमत पीने का साफ पानी तो लोगों को दे ना सकी और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये दूसरा सवाल क्या था मैं नहीं समझा पाया। उस्मा बुखारी साहबा का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों का साफ पीने का पानी भी नहीं दे सकी। ओके मरियम नवाज साहबा कहती है कि मुझे जो है पंजाब के लोगों के साथ साथ सिंध के कराची के लोगों की भी फिक्र है कि उनके भी मसाइल हल होने चाहिए। दूसरा ये कि मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो गोरे अंग्रेज से जान छुड़ा सके लेकिन ये काले जो हुक्मरान बैठे उनमें जान नहीं छूट रही। क्या कहेंगे? आपने कहा सब कोई ये कहता है कोई वो कहता है, उन्हें कहने दो भाई। अब किसी ने जो कहना, मैंने वही कहा ना, आपने मिसाल मुस्तफा कमाल साहब की बात को कह दिया। उसने अगर किसी एक पूरी कम्युनिटी को अंग्रेज़ों से तशबीह दे दी, ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि उनका वोट बैंक बढ़े, मैं कोई ऐसी लूज टॉक करूं जो उनके वोट बैंक बढ़े, मैं अभी जब आपको तलकी नहीं कह रहा हूं सबको भाई कि सब्र से काम लो। गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ठीक है, लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना। आपके पास आइन है, कानून है, आपने इंतशार, लाठी, गोली, गाली का जवाब जो है वो प्यार मोहब्बत से देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। जहाँ पे आप जज्बाती हुए वहाँ पे आपका काम खराब है। उस्मा बुखारी साहब और मरियम नवाज साहबा कह रही है कि सिंध के अवाम की फिक्र है उनको फिक्र अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर अच्छी फिक्र तो अच्छी बात है। जी काजी साहब, हमारे काजी साहब ने ये तो सूबे का तो प्रोविजन आपने इस बता दिया। बहुत 50 सवाल हो गए जी। लेकिन आइन में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने का प्रोविजन है और फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो किसी भी डिसीजन से ये फैसला ले सकते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई स्टेप होता है तो कौन सी शिक पढ़ रहे हैं आइन की, बताएं मुझे आप। आर्टिकल मुझे इसको याद नहीं। जब याद हो फिर सवाल पूछिएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट सर कराची में अभी भी है यूनिट। ठीक है। चलो मैं इसमें के बात करूंगा। दूसरा हमारा स्कैंडल आया खैरपुर यूनिवर्सिटी का 1200 डिग्रियां जो है वो जाली बताया जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा है कि 1200 कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि इसमें कौन लोग मुलविस थे या कोई इंक्वायरी। मुझे इसका इल्म नहीं, मैं अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझूंगा। अगर कोई जाली डिग्री का इशू है, मुझे वाकई उसका इल्म नहीं है, इसको मैं मालूम करने दें। मैं खामा कोई ऐसा ही वो कहते हैं कि फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेट मी हैव जी एक और काज साहब जी जी सर ये अभी आपने गंदम की शॉर्टेज की बात की थी, जी जी अभी तक पानी का जो मसला है अभी भी अगर आप सिंध के मुख्तलिफ अजला में जाएं तो चावल की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही है, बुआई उसकी मुतासर हो रही है। तो अभी तो गंदम का मसला है, आगे चल के तो सर स्टोरी टाइम पे अगर ये बुआई नहीं होगी तो चावल का मसला भी। सवाल क्या कर साहब, सवाल बताएं। सवाल ये है कि पानी वहाँ तक नहीं पहुँच शॉर्टेज पानी की ना जी, ये दो चीज़ें, एक कुदरती शॉर्टेज है, ऊपर से जो इरसा के जो हमारे साथ जातियाँ हैं, दो चीज़ें। नेचुरल शॉर्टेज है मुझे पता है, दूसरा इरसा जो शेयर हुकूमत सिंध को, सिंध सूबे को सॉरी, जो मिलना चाहिए इस पानी का वो उतना पूरा नहीं दे रहा। और सिंध काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस को निपटा रहा है। पानी है, सुई गैस है, आपकी बिजली है, सब जगहों पे हम अब पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, बाद में सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है उसको गैस की लोड शेडिंग थी, अब सिंध को पानी की लोड शेडिंग का सामना भी है। सिंध को अब पानी की लोड शेडिंग का भी सामना है और वो इरसा की मैं समझता हूँ कि ना अहलियत है या जानबूझ के कर रहा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको ठीक करें ताकि हम टेल एंड तक पानी पहुँचा सकें। एक और जमाली साहब, इस पूरे पस मंज़र में 2-3 बातें और भी हो रही हैं। एक तो बल्दियाती कवानीन में तब्दीली की बात हो रही है, क्या सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून को तब्दील करने पर कोई गौर कर रहा है, या दूसरी बात वफाक के हवाले कराची को करने की बात भी हो रही है। अच्छा, क्या इस पर कोई आपका सवाल हो गया? जी पहली बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पे बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं? सूबा सिंध है। पंजाब हुकूमत जो है, PMLN की हुकूमत जो है, जो कि पॉपुलर, और वो दावे ये करते हैं कि जी हमेशा हम लोग जो है, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें चाहते हैं,
ہمارا اتنا اچھا کام ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہمارا اتنا اچھا کام ہے کہ لوگ ہمیں کشمیر میں بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں. جب اتنا اچھا کام ہے تو بلدیاتی انتخابات سے کیوں خوف ہے آپ کو؟ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کیوں آپ کی جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرا رہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پوزیشن وہاں پہ ویک ہے. ایک سندھ حکومت جو ہے اس نے کہا کہ جی انتخابات ہوں, انہوں نے انتخابات کرائے اور پورے سندھ میں آپ نے کہا پیپلز پارٹی نے سویپ کیا. الیکشن کمیشن کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 دفعہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا ہے کہ الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن کی توہین کر رہی ہے پنجاب حکومت وہاں پہ انتخابات نہ کروا کے, رول آف لا کی وائلیشن کر رہی ہے پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت پنجاب میں انتخابات بلدیاتی نہ کروا کے. اور عدالتوں کے ڈیسیجنز بھی موجود ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تھے. تو عدالتوں کے حکومت جو احکامات تھے ان کی بھی وائلیشن کی ہے پی ایم ایل این پنجاب حکومت نے, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب خاموش ہیں. کوئی ٹاک شو اس پہ نہیں ہو رہا, کوئی میڈیا کا ٹی وی چینل کوئی ایک شو دکھا دے کہ جس نے صرف اس پہ کیا ہو کہ پنجاب حکومت نے کیوں نہیں انتخابات کروائے, اور اس میں عدالتی احکامات موجود ہیں, الیکشن کمیشن کے احکامات موجود ہیں. تو اگر پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے, آئین سے بھی بالا تر ہے, اور وہ انتخابات نہ کرائے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, عدالتوں کے احکامات نہ مانے, الیکشن کمیشن کے احکامات کو نہ مانے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو ان کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ کرانے کی وجہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ سب صحافی پتہ ہے کہ ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے کہ ان کو بری اور عبرتناک شکست ہوگی. جو باقی صرف ٹی وی چینلز پہ باقی صوبوں پہ تنقید کر کے اور اپنی تعریف کرتے ہیں, باقی صوبوں پہ تنقید کر کے اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے تو جی اتنا زبردست کام کیا, لوگ جی ہمیں صرف جو ہے ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, لوگ ہمارے کاموں کی تعریف کریں, دوسرے صوبے بھی ہمیں مانگ رہے ہیں, تو بھائی پہلے اپنے صوبے میں تو بلدیاتی انتخابات کراؤ تو پتہ چلے کہ آپ کی اسٹینڈنگ کہاں ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ آپ سے کتنی آپ کے کام سے انسپائرڈ ہیں. آپ اپنے صوبوں میں آپ بلدیاتی انتخابات کرانے سے ڈر رہے ہو اور دوسرے صوبوں پہ آ کے تنقید کر رہے ہو, تو مہربانی کر کے ہم نے تو اپنے سارے مراحل طے کر لیے. جہاں تک بلدیاتی انتخابات میں یا بلدیاتی اداروں کو مضبوطی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں. ہم نے کبھی بھی قوانین ہم نے بہتر کیا, اور کسی بھی مطلب بلدیاتی انتخابات میں اگر کوئی تبدیلی کسی نے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جو گورنمنٹ فیصلے کرے گی کسی وقت بھی کر سکتی ہے. جی خورشید صاحب, یہ ہمیشہ سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہم کام 3 مہینے میں کرتے ہیں. یعنی گل پلازا کے لیے انہوں نے کہا تھا, آج تک ملبہ تک نہیں ہٹا. پھر یونیورسٹی روڈ جب یہ آیا تو اس کا فیس انہوں نے کہا 3 مہینے میں, بس آپ یہاں پہ کام کی بات یہی ہے کہ 3 مہینے کا اعلان تو کرتے ہیں. بھائی جان میں بتاؤں, اچھا میں آپ کو بتاؤں, اچھا میں آپ کو یونیورسٹی روڈ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈائریکٹ میرا چیپٹر ہے نا. بالکل چیف منسٹر صاحب نے کہا, ہم نے اسی لیے ہی ہم نے ایک حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کی ایک کمپنی کو کام دیا, ڈائریکٹ کام دیا تاکہ کام بہتر ہو. میں آپ بتاؤں وہ نیک نیتی کے ساتھ بتا رہا ہوں, وہ لوگ کام کر رہے ہیں, مسائل ہیں, وہ خود بولتے ہیں کہ جی ہم ایک جگہ پہ ابھی ہم کام کمپلیٹ کر جا رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس انڈر گراؤنڈ نقشے ہم نے نہیں بنائے ہوئے آج تک. اس پہ کبھی مجھ سے تفصیلی بریفنگ لے, میں بھی کہتا ہوں ہمیشہ, اور آپ بھی وہاں کرتے کہ میری کوتاہی نہیں دی آپ کو, میں بتاؤں گا کہاں پہ کیا چیلنجز ہیں آپ کے. جب آپ کسی ایکسکیویشن میں جاتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس ادارے کے واٹر بورڈ کے پاس بولیں جی نقشہ دیں ہمیں کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ کہاں پہ کیا آپ کے پاس پائپس بچھے ہوئے ہیں. نہیں ہے ان کے پاس نقشے, بہت پرانے جب بھی ہوئے تھے نہیں تھے. وہ آج کوئی کھدائی کرنے جاتے پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کا ایک اور پانی لیک ہو گیا آ جائے گی. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, نیک نیتی کر رہے ہیں. کانٹریکٹر جتنے بھی ہیں ذرا جو کوئی بھی اس لیے کام نہیں لیتا کہ میں کل کو مجھے جوتے پڑے میں نکلوں یہاں سے یا میں اپنا نام بدنام کر کے نکلوں. ہر آدمی ایک نہیں تھا. جہاں پہ چیلنج ہوتے ہیں, یہ کراچی کا یہ ایریا, پورے کراچی میں جو وہ جو جتنے ایریاز ہیں اس میں چیلنجز ہیں. اس کے انڈر گراؤنڈ اتنے سارے یوٹیلیٹیز ہیں, وہ آج بھی ان کو پیش آ رہے ہیں, لیکن تھوڑا بہت لیٹ ہے لیکن ہو جائے گا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابھی آپ کو کراچی یونیورسٹی کا سڑک جو ہے کافی بہتر آ چکا ہے. آپ کا دوسرا سوال, آپ کا دوسرا سوال ہے یہ ڈسپیوٹ بورڈ نے تو اسی سے ریلیٹڈ ہے سر, کہ ڈسپیوٹ بورڈ نے تو 7 ارب ڈالر کے خلاف آپ کے خلاف ڈسپیوٹ بورڈ. اچھا بتاؤں, ڈسپیوٹ بورڈ سن لے میرے بھائی, ڈسپیوٹ بورڈ فائنل جو ہے اتھارٹی نہیں ہے. ڈسپیوٹ بورڈ کے بعد بھی اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اور بھی آپ کے پاس ہیں فورمز, وہاں پہ ہم اس کے ڈسپیوٹ بورڈ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو, شکریہ, مہربانی.